السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق اطلاع دی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے یاد کیجئے جب ان کے ساتھ یہ بات طے کر دی تھی کہ قیامت تک کے لیے ہم ان کے مقدر میں ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے، جو بھی جہاں کہیں بھی یہودی ہوگا ان کے اوپر اللہ ظالم لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جلد حساب لینے والا ہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے آتا ہے۔ ہم نے ان کو مختلف گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا، کچھ لوگ نیک بھی بن گئے تھے اور کچھ ان کے اندر برے بھی تھے۔ پھر یہ کتاب کے وارث بنے اور انہوں نے اس کتاب کو بیچنا شروع کر دیا، اور جب ان کو سمجھایا جاتا تو کہتے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، پھر بعد میں اسی طرح رشوت لینا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم نے اللہ کے متعلق حق بات کہنی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی۔ ان لوگوں کو یہ بھی ہم نے کہا تھا دنیا کی بجائے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہم نے ان سے جو عہد لیا تھا، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو بھی کھڑا کیا تھا، کہیں ان کے اوپر گر نہ جائے۔ ان کے دل کے اندر ذرہ برابر خوف نہیں تھا، یہ پھر بھی اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرتے تھے۔ اگر یہ نصیحت کو قبول کر لیتے لعلکم تتقون، شاید کہ یہ اس رسوائی سے بچ جاتے، لیکن یہ چیز ان کے حق میں بری تھی جو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 37 ہے اور آیت نمبر 172 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس روح زمین کے اوپر جتنے بھی انسانوں نے آنا تھا، اللہ نے سب سے ایک عہد لے لیا ہے۔ ابھی ہم عالم ارواح کے اندر تھے تو اس وقت جتنی روحیں اس دنیا کے اندر آنی تھی، اللہ نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ میں کون ہوں، تو انہوں نے اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور اس کے بعد ایک شخص کے متعلق تذکرہ ہوگا جس کو اللہ نے قرآن پاک کی آیات دی تھی، یعنی کوئی بھی کسی بھی قوم کے اندر تھا، بنی اسرائیل کے اندر، یا اس سے پہلے اللہ کی آیات کو اس نے سمجھا، پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس لحاظ سے اللہ نے اس کا کیا حشر کیا، انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور جب، آخذہ پکڑا یا نکالا، رب کا آپ کے رب نے، من بنی آدم آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو، من ظہورہم ان کی پشت میں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ رکھا تو جتنی ارواح اس دنیا کے اندر آئی ساری نکل آئی۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا تو حیران پریشان ہو گیا، اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیرے بچے ہیں، تیرے بیٹے ہیں، تیری اولاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر کی ایک بندے کی پیشانی پر روشنی جاری کر رکھی تھی۔ اب اس سے روشنی نکل رہی تھی تو ایک روشنی والا انسان یا روح بلی نظر آئی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پوچھا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آخری امتوں میں سے تیرا ایک بیٹا ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہے۔ اللہ میری جو عمر ہے نا اس میں سے 40 سال میری عمر کم کر کے اس میرے بیٹے کو دے دے۔ اللہ اکبر۔ 40 سال اللہ نے دے دی۔ جب ان کے اوپر موت کا وقت آیا نا تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کر لاؤ۔ تو روح قبض کرنے کے لیے نا تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کدھر؟ فرمایا میرے بیٹے کی طرف۔ فرمایا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آخری امتوں میں سے تیرا ایک بیٹا ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہے۔ اللہ میری جو عمر ہے نا اس میں سے 40 سال میری عمر کم کر کے اس میرے بیٹے کو دے دے۔ اللہ
ابھی تو میرے 40 سال باقی پڑے ہیں۔ وہ کہنے لگا جناب آپ نے 40 سال اپنے بیٹے کو دے دیے اولاد آدم وہ داؤد علیہ السلام کو، آپ کدھر کیا بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں نہیں میں نے نہیں دیے، جاؤ کام کرو اپنا۔ وہ کہنے لگے جناب آپ نے دے دیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح آدم علیہ السلام کہہ کر بھول گئے تھے اسی طرح آدم کا ہر بیٹا بھول جاتا ہے۔ اگر یہ بھولے نا تو اس کا دماغ ہی پھٹ جائے۔ اگر یہ چیزیں یاد رکھیں نا تو ویسے ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ فرمائے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو ان کے بیٹوں سے بھی خطا ہوگی، ان سے غلطی ہوئی آدم کے بیٹوں سے بھی غلطی ہوگی اور ضرور ہوگی، کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن غلطی کے اوپر اصرار کرنا، غلطی کے اوپر اکڑ جانا، یہ اللہ کو چیز ناپسند ہے، یہ اللہ کو اچھی نہیں چیز لگتی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین نے ساری ارواح کو سامنے کھڑا کر لیا۔ اللہ نے وہاں وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ تاکہ یہ گواہ ہو جائے اپنی جانوں کے اوپر۔ اللہ نے اس لیے یہ کام کیا تھا۔ اللہ نے وہاں سب سے پہلا سوال کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تمہیں پتہ میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، ہم سب نے وہاں بولا تھا، جو کوئی بھی آج دنیا کے اندر زندہ ہیں یا جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، کمیونسٹ ہو، بدھ مت ہو، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے زندہ ہے پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہو کے فوت ہو گیا ہے، سب نے بیک آواز یہ کہا تھا قالوا بلا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ، ہم وہاں وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، جتنے بھی دنیا کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں نا فطرت کے اوپر ہوتے ہیں، فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ہی اس کو مجوسی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، بچہ پیدائشی طور پہ اسلام کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور اسلام کیا ہے کہ میرا پالنے والا، میرا خالق اور مالک، مجھے رزق دینے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم سارے وہاں اقرار کر کے ہیں، ہم سارے وہاں وعدہ کر کے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا نا جہنم کے اندر، اللہ اس کے سامنے بات کرے گا۔ اللہ کہے گا ابن آدم، اگر دنیا جتنی بڑی ہے اتنے تمہیں خزانے دے دیے جائیں، کیا تو وہ چیز فدیے کے اندر دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا اللہ ضرور، خزانے دے، میں فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ اللہ اس وقت کہیں گے ابن آدم میں نے تو چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تمہیں کبھی جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ یہی بات اللہ کہہ رہا ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے بیک آواز وہاں کہا تھا کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی خالق اور مالک ہے، تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مصیبتیں ٹالنے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ سب کچھ کرنے والی تو ذات ہے۔ آگے دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، ان تقولوا، ہم نے یہ تم سے اس لیے پوچھا تھا عالم ارواح کے اندر یہ کہ تم کہو یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کنا، بے شک ہم تو ان ھذا غافلین، اللہ ہم تو تیرے تعارف سے ہی غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا پالنے والا کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر حجت قائم کر دی ہے، تو نے اقرار کر لیا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ دوسری بات، او تقولو، یا یہ کہ تم یہ کہو انما، بے شک، اشرک، شرک تو کیا تھا، آباؤنا، ہمارے باپ دادا نے، من قبل، اس سے پہلے، وَقُلْنَا، اور ہم، ذُرِّيَّةً، اولاد ہے، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے چلے جانے کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا، کیا اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، جو گمراہوں نے کیا ہے اللہ اس کے سبب تو ہمیں ہلاک کرے گا۔
ہم نے تو وہی کرنا تھا نا جو ہمارے باپ دادا نے کیا. ہم اس رستے کو چھوڑ کے کوئی اور کام تو نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اس لیے تمہارے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے کوئی چیز ہی نہیں نازل کی، ہمیں بتلایا ہی نہیں، اپنا تعارف ہی نہیں کروایا، اپنا نبی نہیں بھیجا، اپنا رسول نہیں بھیجا، اپنا پیغام نہیں بھیجا. اللہ کہتے ہیں میں حجت قائم کر رہا ہوں. کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، کوئی ہدایت حاصل کاری لے، کوئی نصیحت حاصل کاری لے، کوئی اپنے آپ کو بچا ہی لے جہنم سے، اس کو بھولا ہوا سبق یاد آ ہی جائے کہ میں تو اپنے اللہ سے وعدہ کر کے ہوں کہ تو ہی میرا اللہ وحدہ لا شریک، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی خالق اور مالک ہے. اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر کے، اپنے رب سے معافی مانگ کے، اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے، اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے. اللہ اکبر. فرمایا میں تو اس لیے کھول کھول کے ایتے بیان کر رہا ہوں. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، جو انسان اس دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اب وہ چاہے جس مرضی دنیا کے کونے میں رہتا ہو، اس کو نہیں پتا، اس نے تحقیق نہیں کی، اس نے جستجو کوشش نہیں کی، وہ کسی بھی حالت میں مر جائے. اس وقت جہاں کہیں بھی کوئی غیر مسلم آباد ہے، کسی بھی حالت میں مر جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی مرے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. لگ نبی آگے ہیں، اب ان کا سکہ چلنا ہے، اب ان کی شریعت کامیاب ہے، اس کے علاوہ کسی کی شریعت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ کہتا ہے کوئی بندہ میرے سامنے قیامت والے دن یہ نہ آ کے کہے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آیات کو. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید ان میں سے کوئی لوٹنے والا ہو جائے. ایک بندے کے متعلق اللہ یہاں تذکرہ کرنے لگے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا اس کا نام بلعم. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بنی اسرائیل کا یہ بندہ تھا. اس کی بڑی عجیب و غریب داستانیں ہیں، لیکن کوئی حقائق اس کے نہیں ملے، نہ ہی کوئی سند اس کے متعلق کسی روایت کے اندر معاملات اس کے بیان ہوئے ہیں. یہ ویسے ہی تفاسیر کے اندر آیا ہے. اس بندے کو اللہ رب العالمین نے اسم اعظم اس کو یاد ہو گیا تھا. یہ جو بھی اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا. اور یہ ایک ایسی قوم کے اندر رہنے والا فرد تھا جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی قوم تھی. تاریخ کی کتابوں کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایسی قوم پر یعنی حملہ کرنے لگے تو قوم والوں نے کہا بلعام ان کے متعلق اللہ سے بد دعائی کر دو تاکہ یہ رک جائیں. بلعام کہنے لگا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، میں کیوں یہ کام کروں، میں نہیں کر سکوں گا. انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، اگر تو نے آج کچھ نہ کیا تو ہماری تو کم بختی آ جائے گی، ہم تو مارے جائیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. بہرحال اس نے بد دعا کی. اللہ نے جو اس کو علم دے رکھا تھا اللہ نے اس سے اس علم کو کھینچ لیا. بڑی لمبی داستانیں ہیں اس کے متعلق. بہرحال میں اس لیے بات کر رہا ہوں، شاید کسی بھائی نے تفسیر کے اندر پڑھا ہو اور وہ کہتا ہو کہ بیان نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا اٹیچ کر دیا ہے. باقی واللہ عالم کون سا بندہ ہے، کس نے یہ کام کیا تھا، اس حوالے سے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس کو بہرحال اللہ نے آیات کا علم دے رکھا تھا. کن آیات کا؟ تورات کا بھی ہو سکتا ہے، زبور کا بھی ہو سکتا ہے، انجیل کا بھی ہو، یا اس قرآن پاک کا بھی ہو سکتا ہے. واللہ عالم. فرمایا وَاتْلُوا، تلاوت کیجئے، علیہم ان کے اوپر، خبر دیجئے ان کو، نبأ الذی، اس شخص کی خبر، آتیناہ ہم نے اس کو دی، آیاتنا اپنی آیات، فانسلخ منہا پس وہ ان آیات سے نکل گیا، فاتبعہ الشیطان اس نے پیروی کی شیطان کی، فکان پس وہ ہو گیا، من الغاوین گمراہوں میں سے. اس کو اللہ نے بڑی عزت دے رکھی تھی، بڑا اس کا وقار تھا. اللہ سے جو بھی بات کرتا تھا اللہ اس کی بات کو پورا کر دیتا تھا، دعا کو پورا کر دیتا تھا.
اللہ اب اس کے متعلق بات کرنے لگے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ، ہم اس کو بلندیاں عطا فرماتے بِهَا، ان آیات کے ساتھ، وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ اخلدا، جھک گیا الی الارض، زمین کی طرف، واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ اس نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اللہ کی آیات پر بھروسہ چھوڑ دیا، دنیا کی طرف جھکاؤ ہو گیا، دنیا کا معلومات، دنیا کے فائدے اس نے حاصل کرنا شروع کر لیے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ اپنے نفس کی خواہشات کو اس انسان نے اس طرح پورا کرنا شروع کر دیا، جہاں پہلے اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا وہاں اپنی نفسی خواہشات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی نفسی خواہشات کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ اللہ دیکھیں اس کی مثال کیسے دینے لگے ہیں، فرمایا فَمَثَلُهُ، اس کی مثال کَمَثَلِ الْقَلْبِ، کتے جیسی ہے۔ اللہ اکبر، کتے جیسی ہے۔ ان تحمل، اگر حملہ ہو کتے پر، علیہ، اس کتے پر حملہ کیا جائے، یلحس، تو تب بھی ہانکتا ہے، او تترکہ، یا اس کو چھوڑ دیا جائے، حملہ نہ بھی کیا جائے، یلحس، تب بھی وہ ہانکتا ہے، اس کی زبان پھر بھی منہ سے باہر ہی رہتی ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ جب یہ بلعام اس نے جب بد دعا کرنا شروع کی نا، تو اللہ رب العالمین نے اس سے علم کو بھی کھینچ لیا اور اس کو عبرتناک سزا دیتے ہوئے اس کا حلیہ یہ کر دیا کہ اس کی زبان کو اس کے سینے پر لٹکا دیا۔ اس کو جس طرح کتے کی زبان باہر رہتی ہے منہ سے، اس طرح اس کے منہ سے بھی زبان کو باہر ہمیشہ کے لیے لٹکا دیا۔ اور یہ اللہ اس بدبخت کی مثال اس طرح کیوں دے رہا ہے؟ جو بھی وہ شخص تھا، کہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کتے پر حملہ کیا جائے تب بھی اس کی زبان باہر رہتی ہے، بھاگ کے تھک جاتا ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، زبان باہر ہے۔ اگر نہ بھی بھاگے، نہ بھی حملہ ہو، تب بھی زبان اس کی باہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو آپ نصیحت کریں یا نہ کریں وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح اس کتے کی زبان اندر نہیں جا سکتی، اس طرح یہ انسان ایمان کو قبول نہیں کر سکتا۔ فرمایا ذالک، یہ مثل القوم الذین، مثال ہے اس قوم کی، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فقصص القصص، آپ ان واقعات کو بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر کر کے کوئی ہدایت کو حاصل کر ہی لے، کوئی اپنا رخ چینج کر ہی لے، کوئی اپنے رب کو حقیقی معنوں میں جان ہی لے۔ ان لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کیجیے اس شخص کے متعلق جو اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی آیات سے ان منحرف ہو جاتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا تھا پھر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اس کو اس طرح عبرتناک سزا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک حدیث ہے، وہ بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بری مثال مسلمان کے لیے نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لحاظ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی حدیث کے الفاظ ہیں، بری مثال کسی مسلمان اچھے مومن کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا جو انسان کسی کو کوئی چیز ہبہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، کسی کو چیز تحفہ دی اور تحفہ دینے کے بعد پھر اس سے واپس مطالبہ کرتا ہے، اللہ اکبر، نبی اسلام نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کتا قے کرے اور قے کرنے کے بعد اس کو چاٹ لے۔ تحفہ چیز دے دی ہے، اس کو واپس نہیں مانگا۔ ایک واقعہ آتا ہے لیکن اس کی سند کے متعلق مجھے کنفرم نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بڑا ہی نسلی خوبصورت گھوڑا کسی انسان کو فدیے یعنی تحفے کے اندر دیا۔ کافی دن گزرنے کے بعد اس کی طرف نظر پڑی، اس علاقے سے گزرے تو دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، بالکل کمزور ہو گیا۔ تو نبی اسلام سے مشورہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے واپس نہ لے لو، اس نے تو گھوڑے کو مار ہی دیا، کمزور کر دیا۔ فرمایا عمر نہیں، جب تحفہ دے دیا جائے نا پھر واپس نہیں لیتے، جو واپس لیتا ہے وہ اس طرح جس طرح کتا قے کر کے چاٹتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز دے پہلے تو سوچ سمجھ کے دیں،
وسعت ہے، طاقت ہے، برداشت ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ دے، کوئی پابندی تو نہیں، شریعت نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی، تو کوئی تحفہ دینا ہی دینا، اگر دے دیا تو اس کو بھول جانا ہے کہ میں نے اس کو اپنے بھائی کو محبت کے اندر اللہ کی رضا کے لیے یہ چیز دے دی ہے۔ فرمایا ساء بری ہے، مسئلہ مثال القوم الذین اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، وَأَنفُسَهُمْ اور یہ لوگ تھے اپنی ہی جانوں پر، کانوا یظلمون ظلم کرنے والے، انہوں نے ہماری جان پہ ظلم نہیں کیا، ہم پہ ظلم نہیں کیا کسی نے، انہوں نے اپنی ہی جان کے اوپر ظلم کیا تھا۔ آخری بات، میں یہدی اللہ جسے ہدایت دے اللہ فہو المہتدی پس وہی ہدایت پاتا ہے۔ یہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا چچا جان فوت ہو رہے، سر کے قریب بیٹھے، چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، اللہ کے سامنے حجت قائم کر دوں گا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت مل جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہدایت والا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے۔ نبی الاسلام کے پاس رہتے ہوئے، نبی الاسلام کے عزیز و اقربا، مکہ کے قریب رہنے والے، مکہ حرم کے قریب رہنے والے کلمہ نہیں پڑھ سکے، ہدایت نہیں پا سکے، اور کہاں فارس سے حبشہ سے چلنے والے بلال حبشی، سلمان فارسی فارس سے چلنے والے بیچارے بکتے بکاتے ایمان قبول کر کے اپنا داخلہ جنت میں کروا لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا، یہ ہے قسمت کا بدلنا۔ تو جس کے ہاتھ میں میرے رب نے، اور یہ بھی بات یاد ہے اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کوئی بندہ کہے کہ اللہ نے مجھے نہیں ہدایت دی، نہیں، ایسی بات نہیں، کوشش کرے اللہ ضرور ہدایت دے گا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر وہ اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ساری زندگی اللہ ہمیں اسی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن نہ پیدا کر دینا، کجروی نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جو گمراہ ہو گیا وہی تو نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل گمراہ تھا نا، ابو لہب بھی گمراہ تھا۔ کل قیامت والے دن جب اللہ بلال حبشی کو دیگر کو جنت کے محلات کا مالک بنائے گا نا، تو اس وقت یہ ظالم اپنے منہ کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کے کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم بھی اسلام کو قبول کر لیتے، آج ہم بھی عزت کے ساتھ جنت کے مہمان بن جاتے۔ اللہ، لیکن نقصان اٹھانے والے ہوں گے، جہنم کے اندر گرا دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس وعدے کو ہم نبی اللہ کے ساتھ کر کے آئے ہیں اللہ اس وعدے کی ہمیں پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔